بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس درس و بیان میں ہم جوتے پہننے کی سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، نالین پہننا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جوتے پہننے سے کنکر کانٹے وغیرہ چبھنے سے پاؤں کی حفاظت رہتی ہے اور موسم سرما میں سردی سے بھی پاؤں محفوظ رہتے ہیں، اور گرمیوں میں دھوپ میں چلنے کے لیے جوتے نہایت ہی کارآمد ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنگ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جوتے بہت زیادہ استعمال کرو۔ آدمی جب تک جوتا پہنے ہوتا ہے سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے۔ باجوری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین میں ایک باریک تلا ہوتا تھا جس کے پچھلے حصہ میں ایک ایڑی ہوتی تھی اور اگلے حصہ میں زبان کی طرح کچھ حصہ انگلیوں کے لیے آگے کی طرف نکلا ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی دو تسمیں یعنی دو ڈوریاں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین میں دو دو تسمے تھے اور ہر تسمہ دوہرا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنے،
اور جب اتارے تو پہلے الٹے پیر سے اتارے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ یہ حکم ان جوتوں کا ہے جن کو کھڑے ہو کر پہننے میں دقت ہوتی ہے، یعنی جس میں تسمے باندھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح بوٹ یعنی وہ جوتا بھی بیٹھ کر پہنے کہ اس میں بھی فیتا باندھنا پڑتا ہے اور کھڑے ہو کر باندھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور جو اس قسم کے نہ ہوں جیسے سلیم شاہی اور کھڑاواں، یا وہ چپل جس میں تسمہ باندھنا نہیں ہوتا، ان کو کھڑے ہو کر پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کسی کا اگر ایک جوتا ٹوٹ جائے یا ضائع ہو جائے تو صرف ایک جوتا پہن کر پھرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشانی پر ہاتھ پھیرتے دیکھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، اے اہل عراق، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ بہتان باندھتا ہوں؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی شخص کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسری جوتی پہن کر نہ چلے جب تک وہ اسے ٹھیک نہ کر لے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے یا ایک جوتا پہن کر چلے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے تو پہلے نالین شریفین نکال دیتے تھے، پھر بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سنت سے ہے کہ آدمی جس وقت بیٹھے جوتا اتار لے اور اپنے پہلو میں رکھ لے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بیٹھو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ عورت مردانہ جوتا اور لباس نہیں پہن سکتی، اسی طرح مرد کو بھی زنانہ جوتے اور لباس پہننا ممنوع ہے۔
اسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسی نے حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا بات ہے کہ آپ کو پرگندہ سر یعنی بکھرے ہوئے بال دیکھتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کثرت سے عرفہ یعنی بننے سنورنے رہنے سے منع فرمایا تھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے کہ آپ کو ننگے پاؤں دیکھتا ہوں؟ جواباً کہا، میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے سنا ہے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں رہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عاجزی کے طور پر ننگے پاؤں رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور بعض بزرگوں سے ننگے پاؤں رہنا ثابت بھی ہے۔ مثلا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، حافی کے معنی ننگے پاؤں والا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات مقدسہ پر بھی ادباً ننگے پاؤں رہنا بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مدین شریف سے حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے جانب مصر روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے اہل بیت بھی ہمراہ تھے۔ شام کے بادشاہوں کے اندیشہ کے پیش نظر سڑک کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام نے جنگل کا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا حاملہ تھی۔ چلتے چلتے جب کوہ طور کی غربی جانب پہنچے
یہاں رات کے وقت بی بی صاحبہ کو درد ذی شروع ہوا۔ سخت سردیوں کی تاریخ رات تھی، خوب برف باری بھی ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی۔ اس کی طرف آپ علیہ السلام بڑھے تاکہ کوئی آگ کی چنگاری ہی وغیرہ لائیں۔ وہاں ایک درخت سرسبز و شاداب دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت ہی روشن تھا۔ آپ علیہ السلام جتنا اس کے قریب جاتے وہ دور ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام جب ٹھہر جاتے وہ قریب ہو جاتا، یہاں تک کہ جب وادی طویٰ میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جب وادی طویٰ کی یہ عظمت ہے تو پھر مدینہ تو مدینہ ہے۔ کیا آپ کا عشق آپ کو مدینے کی گلیاں جوتوں سے رونڈنے کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کر اور سنت کے مطابق کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔